جمعیت علماء اسلام سندھ کی سربراہ مولانا سمیع الحق 18 دسمبر 1937 کو اکوڑا خٹک میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مولانا عبدالحق تھا، جو بڑی مذہبی شخصیت تھے۔ مولانا سمیع الحق صاحب اس وقت دارالعلوم حقانیہ کے محتمم اور سربراہ تھے۔ دارالعلوم حقانیہ ایک دینی درسگاہ ہے جو دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے۔ مولانا سمیع الحق دفاع پاکستان کونسل کے چیئرمین، متحدہ مجلس عمل کے بانی رکن اور حرکت المجاہدین کے بانی بھی تھے۔ وہ پاکستان کے ایوان بالا کے رکن بھی رہے اور متحدہ دین محاذ کے بانی بھی، جو پاکستان کی چھوٹی مذہبی جماعتوں کا اتحاد ہے۔ یہ اتحاد انہوں نے سال 2013 کے انتخابات میں شرکت کرنے کے لیے بنایا تھا۔ مولانا سمیع الحق نے ابتدائی تعلیم جامعہ اکوڑا خٹک میں حاصل کی۔ وہاں انہوں نے فقہ، عربی، ادب، منطق، صرف و نحو، تفسیر اور حدیث کا علم سیکھا۔ انہیں عربی زبان پر عبور حاصل تھا، ساتھ ساتھ پاکستان کی قومی زبان اردو اور علاقائی زبان پشتو میں بھی کلام کرتے تھے۔ انہیں فادر آف طالبان بھی کہا جاتا تھا۔ وہ افغانستان میں طالبان کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کی کلی حمایت کرتے تھے۔ تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے انسدادی پولیو مہم کو غیر اسلامی قرار دینے اور لوگوں کو اپنے بچوں کو قطرے ویکسین پلانے سے روکنے پر مولانا سمیع الحق صاحب نے 9 دسمبر 2013 کو پولیو کے حفاظتی قطروں کی حمایت میں ایک فتویٰ جاری کیا، جس کے بعد قبائلی علاقوں میں عوام نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے شروع کیے۔ مولانا سمیع الحق کے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اختلافات رہے، جس کی وجہ سے دونوں کے طرز سیاست میں بھی خاصا فرق نظر آیا۔ حالیہ انتخابات میں مولانا سمیع الحق نے تحریک انصاف کی حمایت کی تھی اور ان کے خیبر پختونخوا حکومت سے اچھے مراسم تھے۔ سیاست میں قدم رکھنے کے بعد مولانا سمیع الحق جمعیت علماء اسلام کا ایک اہم حصہ تھے، لیکن سابق فوجی امر جنرل ضیاء الحق کے دور میں جمعیت علماء اسلام میں اختلافات کے نتیجے میں مولانا سمیع الحق نے اپنی سابقہ جماعت سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کی بنیاد رکھی اور جنرل ضیاء الحق کے مجلس شورا کے رکن بنے۔ مولانا سمیع الحق کا سوویت یونین کے خلاف افغان جہاد میں بھی اہم کردار رہا اور وہ طالبان کے تمام دڑوں میں یکساں احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ان کے مدرسہ حقانیہ سے طالبان کے سرکردہ رہنما مولا عمر نے بھی تعلیم حاصل کی اور ان کے مولا عمر سے انتہائی قریبی مراسم تھے۔ آپ مذہبی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل کے بانی اراکین میں شامل تھے، جبکہ دفاع پاکستان کونسل کے چیئرمین بھی تھے۔ 1988 میں مولانا عبدالحق کے وفات کے بعد مولانا سمیع الحق دارالعلوم حقانیہ کے محتمم بن گئے تھے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ طالبان کے متعدد سرکردہ رہنماؤں نے ان کے مدرسے سے تعلیم حاصل کی، جس کی وجہ سے انہیں فادر آف طالبان بھی کہا جاتا تھا۔ طالبان پر اثر رسوخ کی سبب افغانستان کی جانب سے مولانا سمیع الحق سے مستقل مطالبہ کیا جاتا تھا کہ وہ افغانستان میں امن اور سیاسی حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم عمران خان کا بھی مولانا سمیع الحق سے قریبی تعلق رہا، جس کی وجہ سے موجودہ وزیر اعظم کو کئی مرتبہ طالبان خان کا لقب دیا گیا۔ رواں سال سینٹ الیکشن میں عمران خان نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ کی حمایت کا اعلان کیا تھا، لیکن اس کے باوجود مولانا سمیع الحق کو انتخابات میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مولانا سمیع الحق کی عمر 80 سال سے زائد تھی اور آج راولپنڈی کی نجی سوسائٹی میں واقع گھر میں انہیں ڈاکوؤں کے وار کر کے شہید کر دیا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ مولانا سمیع الحق کے صاحبزادے مولانا حامد الحق نے کہا کہ افغان حکومت اور مختلف طاقتوں کی جانب سے والد کو خطرہ تھا، کیونکہ والد صاحب افغانستان کو امریکہ کے تسلط سے آزاد کرانا چاہتے تھے۔